بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ 27 رجب المرجب کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں جہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کی عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ یہ حضور کا اعزاز ہے دوست کہ اللہ نے محبوب کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ مالک تجھے بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ فعل مستقبل کی یہاں ابدی نفی کی گئی ہے کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ایک سوال خانہ ذہن میں اٹھا کہ امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے۔ صرف جنت کا وعدہ نہیں، جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہے۔ نبی بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں اشرع مقدر ہے۔ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں فرمایا گیا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ میرے نبی کا اعزاز ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں پس منظر معراج النبی کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی عادت ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر اللہ آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ، 40 باغ، 400 غلام، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ فرشتے کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا دوست، حضرت ایوب علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہیں، تو ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا، یہاں وقفہ نہیں ڈالا گیا کہ 6 ماہ بعد تیسرا امتحان لیا جائے گا، بلکہ ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی نا بھائی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے
مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے بھائی، بڑھاپے کا سہارا اسے کہتے ہیں۔ ایک جھٹکا لگا اور 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ بھائی جان، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ امتحان تھا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے واسطے نے، اے ساریاں تکلیفاں اور آزمائشاں ساڑے واسطے نے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بھائی، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زبان سنیے، آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا، اور کہا مالک میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن ایک عرض ہے مالک، میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، اس کو آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کیا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا فخر کیا ہے کہ سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ اعزاز کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن امتحان سنیے گا، زندگی میں امتحان آئے کتنے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم انہیں ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراً قافلہ واپس مکہ لوٹ گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی جان، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے دوست کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے من کی کہانی اپنے سسر سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ یہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور وہاں سے واپس جب یہ لوٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ بھائی جان، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی چھوٹی سی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں گھپ سی جاتی ہے، اور 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باق و ولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا میں بھی جا رہی ہوں بیٹا، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے،
میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سید آمنہ کے مزار پہ حاضر ہوا، سحری کا ٹائم تھا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم وہاں سلام کر کے واپس پلٹنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے 6 سال کی عمر میں، تو آج ہم بھی ماں سے رخصت جب چاہیں گے تو پلٹ کے دیکھ کر کے پھر نیچے پہاڑ سے اتریں گے۔ یقین جانیے کہ جب ہم نے پلٹ کے دیکھا تو حضور کا وہ 6 سال کا زمانہ یاد آ گیا کہ بچھڑتے ہوئے حضور کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 6 سال کی عمر میں میرے بھائی ماں ابوا کے ٹیلے پہ خاموش ہوتی ہیں۔ ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، اور جب میں نیچے اتری تو پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور جلال میں آگے فرمایا لقد طفح الکیل، 3 دفعہ فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ بڑے مہربان تھے بھائی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی۔ حضور بڑے لاڈلے تھے، دادا کے مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جنازہ مکے کے بازار میں آگے آگے گزر رہا ہے اور پیچھے پیچھے راوی کہتے ہیں 1 8 سالہ بچہ مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ جنہیں دوست عزتیں ملتی ہیں انہیں اللہ آزماتا ہے۔ ابھی آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں۔ پھر کفالت کا ذمہ چچا جناب ابو طالب اٹھا لیتے ہیں، بڑی محبت دی انہوں نے بھی، کھانا ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹاتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے، آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے رسول کا بچپن کتنا شاندار ہے، یار بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور پروان چڑھے، بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، جنہیں عزتیں ملتی انہیں آزمایا جاتا ہے۔ امتحان عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا۔ اس سال کا نام عام الحزن تھا، غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، گڑے کھودتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا تو بچے روتے ہیں، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی کہ بچوں تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ میں نے ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے ہیں اتنی شدت کی ایک دفعہ بھوک لگی تھی کہ ایک گلی جگہ پاؤں یا نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا جاتا ہے، دکھوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ زندگی میں کتنے کڑے کڑے امتحان آئے، یہ مکے کی کہانی ہے۔ حضور طائف آئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اپنی بات سناؤں گا، انہوں نے دعوت کو مسترد کیا۔ سنیے گا دوست، حضور طائف سے واپس پلٹے، طائف کا بازار اور 2 رویا کی تارے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ درد ہوا تو حضور درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ کے، وہ نالائق آگے بڑھے، کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، دوبارہ چلنے پہ مجبور کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے، یہ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے۔ میں اکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچا کی تے پانبڑ مچدے نے،
اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسہیلی قبول تو کرنا ہوگی۔ میں نے برملا برجستہ کہا تھا، حجروں میں بیٹھ کے نذرانے وصول کر کے ہاتھ چما کے نہیں صرف پھیلا، محنت سے پھیلا ہے، جستجو سے پھیلا ہے۔ میرے رسول اس پیغام محبت کو لے کے میدان میں آئے، طائف کے لوگوں کو پیغام دیا تو انہوں نے پتھر مارے، عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ آقا فرما دے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیجیے گا ہمارے معزز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی وقار، نازش دنیا، خطابت سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حکیم محمد زکاء رضوی صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت اجازت، ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے جب بڑے آ جائیں تو گفتگو تھوڑی سی مختصر کر لینی چاہیے۔ نہیں آپ ہی کریں گے جی، اللہ اکبر، یہ آپ کی محبت۔ بسم اللہ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور طائف سے واپس پلٹے تو یہ رویے قوم کے سامنے آئے، تو جس کو بھائی جان جتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزارا جاتا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کی وہ گمنام بستی، اب تو وہ گمنام نہیں، اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، تو وہاں ماں پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر 6-8 سال کی عمر میں دادا جان کا انتقال ہوا، زندگی میں امتحان عام الحزن آیا، شب ابی طالب میں محصور رہے، مکہ کے تلخ رویے، طائف کے یہ جوانوں کی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے کہ بہن میں حاضر ہوں، اور اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا جس کی عمر 17 سال ہے، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا۔ اچھا وہ جگہ جگہ پہ رک جاتا اور اچانک سے اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو کہتا کہ بہن میں حاضر، بہن میں حاضر۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا کہ طبیعت میں اچانک یہ طوفان کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتا کہ میں چشم تصورات میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکارتا دیکھتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں بہن تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ تو آپ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتے ہوئے یہاں آئے اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھتے ہیں، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک سفر کیا۔ اس نے اپنے کردار، اخلاق، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا دیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے۔ اتنے دکھوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں محو استراحت ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جربٹ میں بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے، عرض کی مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں رکیے گا، جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کو کھولیں زمین و آسمان کو ڈھانپ لے، اور آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سمٹ کے آئے۔ یہ تعلیم دے گے جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کی مالک حکم کیا ہے؟ تو فرمایا یا جبریلو قبل قدمے ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، قدمے ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک قدم کی نہیں دونوں قدموں کی بات ہے، ایک بار کا نہیں بار بار کا تقاضا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ بھائی جان کفوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو تو مچھلی ہوگی، ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔
یہاں ازالہ بھی کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں اور حضور شاگرد ہیں۔ بھائی جان مجھے بتائیے گا یہ اعزاز کس کا ہے قدم چومنا؟ شاگرد کا کہ استاد کا؟ بیٹا باپ کے پاؤں چومے تو اعزاز کس کا ہے؟ بیٹے کا اعزاز ہے نا۔ تو جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے ہیں، یہ شاگرد استاد نہیں بلکہ حضور کے در کے خادم ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، راز و نیاز کی باتیں اللہ جانے، یہ اس کا رسول جانے، لیکن علماء نے اس سے کچھ مرادیں لی ہیں۔ علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خانہ ذہن میں ایک بات تو آ کے رک گئی ہوگی، اللہ الف سے، محمد میم سے، جبریل تو جیم سے ہونا چاہیے، تو یہاں لام سے جبریل کیوں کہا گیا؟ دھیان سے سنیے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ قرآن محاورہ عرب کے مطابق اترا ہے۔ عرب والے جب ناموں کو اختصار سے لکھتے، جو آقا کا نام ہوتا اس کے نام کا پہلا حرف اور جو خادم ہوتا اس کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے۔ یہاں جیم نہیں، یہاں لام لایا گیا۔ قدم چومے، حضور بیدار ہوئے، جبریل علیہ السلام رب کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، شک صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پہ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا یہاں عرض کرتا چلوں، جب حضور براق پہ بیٹھے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ آنسو کس لیے آئے؟ حضور کو اپنی امت یاد آ گئی، ساری زندگی اس امت سے پیار فرمایا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، تیسرا دن، حتیٰ کہ تیسرا دن آیا تو صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا سونا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو نے کہیں دیکھا؟ تو نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے یہی نغمہ تھا اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں میں کہتا ہوں دو لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے تو میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں۔ محبت عمل مانگتی ہے، محبت میں عمل آسان بھی ہوتا ہے۔ دعوی محبت تو ہم رکھتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا یہ نعرے کھوکھلے ہیں۔ حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی، اور آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ ہم جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی تقریر کو رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشے نہیں ہوگی، اور حضور اتنا پیار دیتے ہیں یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ حضور غلام آئے ہیں، سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنیے گا دوست، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تو اپنے بندے کو واپس نہیں موڑتا۔ تو پھر سیدہ عرض کرتی مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد
زے یزداں کائے رسول من دعائے فاطمہ گردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسماں جملہ یہ بخش دے مشدر یک سما. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے ہم نے فاطمہ کی دعا قبول فرما لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. بھائی جان یہ محبت ہے. رسول اللہ براق پہ بیٹھے امت یاد آئی آنکھوں میں آنسو آئے. مسجد اقصیٰ آئے نبیوں کو امامت کا شرف ملا نوری سیڑھی جبریل کے پار رف رف اور پھر ایک آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے. حضور فرماتے میں قدم اٹھاتا رہا منزل طے ہوتی رہی. قرب خاص میں پہنچے راز و نیاز کی باتیں ہوئی مکاشفات ہوئے اور پھر امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے. حضور وہ تحفہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ یہ 50 نہیں پڑیں گے مجھے تجربہ ہے امتوں کا آپ کمی کی درخواست کریں. اللہ تعالیٰ نے 5 میں 5 کم کر دی. یہ 9 دفعہ ہوا 5 رہ گئی تو حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ دوبارہ پھر جائیے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب اللہ سے حیا آتا ہے. اللہ کو ناراض نہ ہوئیے گا. یقین جانو ہمیں تو بعض کا تھا اس بات کو ہم پتہ نہیں زبان بل کیوں نہیں کھاتی اور خوف کیوں نہیں آتا یہ بات کرتے ہو کہ ایک دفعہ دوبارہ ایسا معاملہ ہوتا. اور دیکھو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے. امت کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور ہم نے کیا کہا کہ چکر ایک اور لگتا تو یہ 5 بھی نہ رہتی. تو حضور نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا. آج معذرت سے کہوں گا اس تحفے کی ہم نے قدر نہیں کی. حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجتی ہیں ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. وہ اقبال جب اندلس گیا نا کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے. خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے توائی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج اللہ کے گھر ویران ہیں آج اللہ کے گھر اجڑے ہوئے ہیں. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا نماز کا ٹائم تھا تو اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ کے گھروں کی حالتیں ہیں. ایک گھر میں 8 افراد ہوتے ہیں سب پہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کے وقت کتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں 1.5 صف 2 صفیں 2.5 صفیں. بستی مسلمانوں کی ہے یہ گنجان محلہ مسلمانوں کا ہے اور نماز کے وقت ہمارے پاس کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں. آج اگر اللہ کے حضور سجدہ نہیں کریں گے تو بھائی قیامت کے دن تو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ دی منی آج ہی سجدہ کر لوں. بے نمازی اس دن چاہے گا چلو آج تو مان لوں لیکن دوست اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ یوں کمرے اکڑ جائیں گی. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا قارون حامان ابی بن خلف. یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں. یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. تو آج ریشو دیکھ لیجئے بے نمازیوں کی کتنی ہے. آج ہر بیٹے کے پاس موبائل الگ بیٹے کے پاس گاڑی الگ اچھا مکان ہم نے دیا اور بڑے فخر سے لوگوں کہتے ہیں 7 پشتاں بھی بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہونا کروڑوں روپیہ چھوڑا یار سب کچھ دیا. مصلی کیوں نہ دیا اپنے بیٹے کو درود کی تسبیح یار ہم نے کیوں نہ دی. ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں تو ہمارے گھر سے مصلی نہیں ملے گا انتہائی معذرت سے. ہم گھر کی تلاشی لیں تو ہمارے گھر میں ایک قرآن مجید کا نسخہ ہوگا وہ بھی بطور برکت ہم نے رکھا ہوا ہے. بیٹی کا نکاح ہوا تو ہم نے برکت کے لیے اس کے ساتھ اس کو بیچ دیا. بس ہمارے اوپر بھائی جان 5 وقت کی نماز. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی میرے لفظ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. میں نے سچی بات ہے یہ ہمارا فخر ہے ہمارے وطن کا فخر ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں حضرت بیان کرنا عرض کرنا یہ اعزاز بھی ہوتا ہے اور اعزاز انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. تو اعزاز کے ساتھ ساتھ یقیناً آزمائش بھی ہوتی ہے. آزمائش میں چھوٹے لوگ کم ہی پورے اترتے ہیں لیکن اعزاز انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ میرے رہے گا. تو اللہ کے رسول یہ آخری بات اور گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ 3 دفعہ کہا کہ پاک کیجیے. اس کا گناہ کیا تھا شادی شدہ تھی شوہر دیار غیر گیا تو نفس پہ قابو نہ رکھ سکی تو زنا ہو گیا. بچہ ہوا تو اس کو قتل کر کے سرکے کا مرتبان تھا اس میں اس نے اس کو پھینک دیا گندا سرکہ بیچتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گناہوں کا اظہار کیا اور کہا یہ 3 گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی سزا بیان کی
کہ تجھے رجم کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا، تو نے گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں حاضر ہوئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو۔ آج بھائی جان ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، مجھے آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا